أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں مختلف نوعیت سے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ایک مخلوق ایسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کی دولت عطا فرمائی لیکن نفسانی خواہشات سے انہیں پاک رکھا، یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور ایک مخلوق ایسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات تو عطا فرمائی لیکن عقل اور شعور کی دولت عطا نہیں فرمائی، یہ جانور ہو۔ ان سب میں اشرف المخلوقات اسے کہا گیا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کی دولت بھی عطا فرمائی، ساتھ نفسانی خواہشات بھی عطا فرمائی۔ ان کے ضمیر کے اندر اچھائی کا پہلو بھی رکھا، برائی کا پہلو بھی رکھا، اور یہ حضرت انسان ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم مرتبہ عطا فرمایا، اعلیٰ منصب عطا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات کہا گیا، کیونکہ اس کے ضمیر کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، لیکن اس کو آگے راستہ بتا دیا گیا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کہیں غلطی ہو جائے تو پھر آگے کیا کرنا، اللہ کے حضور معافی مانگ لینی ہے، توبہ کرنا۔ تو اشرف المخلوقات انسان کی تخلیق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی جماعت، فرشتوں کی جماعت کو بلا کر ان سے مشورہ دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فرمایا یاد کرو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے مشورہ لیا کہ بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتے کہنے لگے کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیرے لیے پاکی بولتے ہیں۔ گویا فرشتوں نے انسانی خمیر کو دیکھ کر
کہ اس کے اندر یہ پہلو بھی شامل ہے، یعنی یہ دنیا میں فساد بھی پھیلائے گا، خونریزی بھی کرے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا، اور ساتھ ہی اپنی تعریف کر دی کہ اے اللہ ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیرے لیے پاکی بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اور جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دی، کل کائنات کی اشیاء کے نام سکھا دی۔ مفسرین نے لکھا ایک قول کے مطابق 6 لاکھ اشیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے، اور یہ بھی قول ہے کہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی بنایا گیا ہر ایک چیز کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، یعنی ان کا علم دے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، ان کے سامنے رکھا۔ تو ارشاد فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں اگر تم سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سارے فرشتے عرض کرنے لگے باری تعالیٰ پاکی تیرے لیے ہے، یا تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ تو جب فرشتے ان اشیاء کے نام نہ بتا پائے بلکہ اپنا لا علم ہونا اس کا اعتراف کر دیا، اعتراف کیا اللہ کی بارگاہ میں، کہا ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ آگے قرآن فرماتا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم اب ان کے سامنے ان اشیاء کے نام سنائے، نام بیان کرو۔ فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اور جب آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بیان فرما دیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں آسمان و زمین کے تمام غیب کو جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اس انداز سے فرشتوں کو لاجواب کیا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے انسان کو من جملہ وجوہات یعنی جن بھی بنیاد پر فرشتوں سے افضل قرار دیا، ان میں اہم پہلو جو ہے وہ دل کا پہلو۔ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور اس دور کے اندر یہ مادیت پرستی کا دور ہے۔ پیسے کی زور پر لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں، یا جس کی طاقت ہے اسی کا راج ہے، اور آہستہ آہستہ کیونکہ اہل علم کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے، وہ اہل علم جیسے ان کی قدر کم ہو رہی ہے وہ شخصیات بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، علم اٹھتا چلا جا رہا، جہالت عام ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھنے اس دور میں ڈگریاں بہت عام ہے، ہر دوسرے تیسرے شخص کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں مکمل ہے، لیکن بدقسمتی سے علم سے سینے خالی ہو گئے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی پہلی بنیاد علم ہے۔ علم کی بنیاد پر
علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نفسانی خواہشات عطا فرمائی لیکن عقل و شعور کی ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ انسان اپنے معاملات وہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ ادراک عطا فرمایا، وہ دیکھ سکتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اچھا آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق فرمائی تو اس میں کتنا خوبصورت یہ پہلو رکھا ہے، ہمیں نیکی اور برائی کا یہ ہمارے دل سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ بلکہ ایک شخص نے محبوب علیہ السلام سے آ کے پوچھا حضور نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ مفتی ہے، یہاں سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا نیکی کیا ہے اور برائی کیا۔ یعنی انسان کے دل کو اس چیز کا ادراک دے دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں نہ بھی بندہ علم حاصل کرے تو اسے اس چیز کا بخوبی علم ہوتا ہے، سچ نیکی اور جھوٹ برائی، حلال نیکی ہے اور حرام برائی ہے، نکاح نیکی ہے، زنا برائی ہے، معاذ اللہ۔ تو یعنی ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے دل کے اندر اتنا ادراک رکھ دیا ہے۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کروڑوں بار فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسانوں میں پیدا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جہاں بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر عطا ہوئی ہے ان میں ایک بہت بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور پھر ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مقدس کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔